مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. آج آپ کے سامنے ایک نظم لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تم سے ملنے آ جائیں. یہ نظم جنوبی افریقہ کے مسلمانوں کی ایک تنظیم ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کی طرف سے ان کے ایک ششماہی رسالے اویک میں شائع ہوئی انگریزی میں، جس کا ترجمہ یہ اردو میں ہے جو اس وقت آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. اس نظم کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو احساس ہوگا کہ مجھے مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں. میں اور آپ جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور آپ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں، میری اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ نظم کافی ہے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تم سے ملنے آ جائیں، بالکل اچانک تشریف لائیں، میں حیران ہوں کہ تم کیا کرو گے. کیا کرو گے؟ ہاں میں جانتا ہوں تم اپنا بہترین کمرہ اپنے محترم مہمان کو پیش کرو گے، سب سے عمدہ سب سے اعلیٰ طعام کا اہتمام کرو گے، اپنی ہر بات سے انہیں احساس دلاؤ گے کہ ان کی آمد سے تم بہت خوش ہو، بہت دلشاد ہو. ان کی آمد تمہارے لیے ایک اعزاز ہے، ایک ناقابل بیان مسرت اور مسلمان کا ایک حسین خواب ہے. لیکن جب تم انہیں آتا دیکھو گے، کیا ان سے دوڑ کر دروازے پر مل پاؤ گے؟ ان کے استقبال میں اپنے بازو پھیلا پاؤ گے؟ یا ان کی اندر آمد سے پہلے تمہیں اپنا لباس تبدیل کرنے دوڑ جانا پڑے گا؟ ان کی نظروں سے چھپا کر تمام رسالوں کو ہٹا کر قرآن پاک سجانا پڑے گا؟ پھر کیا تم اپنے ٹی وی پر وہی لباس وہی مناظر دیکھ پاؤ گے، یا دوڑ کر اس کو بند کر کے اس کو بھی کہیں چھپاؤ گے؟ کیا اس خواہش پر کہ ان کی سماعت سے تمہارا ریڈیو، تمہارا سی ڈیز، تمہارے ڈی وی ڈیز، اور اس میں اضافہ کر رہا ہوں تمہارے موبائل کی آوازیں، یا یہ کہ تم ان سب کو بھی کہیں چھپانے کی محنت میں لگ جاؤ گے اور پچھتاؤ گے کہ کاش تم نے اس وقت اس اونچی آواز میں بات نہ کی ہوتی، کسی کو گالی نہ دی ہوتی، کسی کو تہذیب نہ کی ہوتی، کسی کی تحقیر نہ کی ہوتی؟ کیا اپنے سارے نغمہ اور موسیقی کے آلات کو کہیں اسٹور میں لے جا کر دفن کرو گے اور حدیثوں کی کتاب کو لا کر سامنے رکھو گے؟ کیا تم انہیں اپنے گھر کے ہر گوشے، ہر جگہ بلا جھجک لے جا پاؤ گے؟ یا پھر انہیں اپنا گھر دکھانے سے پہلے تمہیں بہت کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی؟ میں حیران ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یا دو دن تمہارے ساتھ گزارنا چاہیں، تمہاری ذات، تمہارے خاندان، تمہارے گھر کو یہ اکرام دینا چاہیں، تو کیا تم اپنے اسی معمول کے مطابق دن گزار پاؤ گے؟ وہی سب کچھ کہتے جاؤ گے جو کہتے ہو، کہہ پاؤ گے؟ کیا تمہاری زندگی کے روز و شب اسی طرح برقرار رہیں گے؟ تمہاری روزمرہ کی گفتگو اسی طرح جاری رہے گی؟ کیا تمہارے ساتھ جب وہ کھانا کھا رہے ہوں گے تمہیں کھانے سے پہلے کی دعا یاد آئے گی؟ تمہیں نمازوں کو چھوڑ کر اپنے بستر اور اپنے کام کیا یاد رہ پائیں گے؟ کیا تمہیں خوشی کے ساتھ رب کے دربار میں بار بار جھکنا یاد رہے گا؟ اگر انہوں نے تمہاری مسجد میں جماعت کا وقت پوچھ لیا، میں حیران ہوں تم کیا جواب دو گے؟ اگر انہوں نے پوچھا کہ میرے امتی
اس ہفتے قرآن کتنی دفعہ پڑھا؟ میں حیران ہوں کہ کیا جواب دے پاؤ گے، یا یہ کہ تم وہ گیت اور نغمے گنگناتے رہو گے جو گنگناتے رہتے ہو، وہ کتابیں اور رسالے پڑھتے رہو گے جو پڑھتے رہتے ہو۔ کیا تمہاری سوچ میں آنے والے خیالات تم ان کا اظہار ان کے سامنے کر پاؤ گے؟ تمہاری نگاہیں کہاں کہاں بھٹکتی ہیں، کس کس کو ٹٹولتی ہیں، کیا تم انہیں بتا پاؤ گے؟ تم انہیں بتا پاؤ گے کہ تمہاری روح کے اندر جو آج سمایا ہوا ہے، اپنے موبائل کی اسکرین اور اپنے روزمرہ کے معمولات ان کے سامنے اسی طرح جاری رکھ پاؤ گے؟ جہاں ہر جگہ تم جاتے ہو کیا ان کو بھی ساتھ لے جاؤ گے؟ اپنے ہر دوست ہر ساتھی سے کیا ان کو ملوا پاؤ گے؟ یا پھر یہ ہے کہ ان کا قیام تمہارے لیے طویل ہو جائے گا اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے اور تم چاہو گے کہ بس وہ جلد سے جلد واپس چلے جائیں؟ میں حیران ہوں کہ اگر وہ یہ خواہش کریں کہ وہ ساری عمر تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کیا تم ساری عمر کے لیے ان کو اپنا مہمان بنا پاؤ گے، یا پھر ان کے جانے ہی کو اپنی آزادی اور اطمینان کا باعث سمجھو گے؟ کیا یہ تصور، یہ خیال خوشگوار ہوگا؟ میں جاننا چاہتا ہوں تم کیا کرو گے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اچانک کچھ وقت کے لیے تمہارے ساتھ گزارنے آ جائیں اور تم سے اپنی امت کا احوال پوچھیں، تم سے پوچھیں کہ میری امت جو اس وقت ذبوحالی کا شکار ہے، ظلم کا شکار ہے، اس کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ میری امت کا درد تمہارے اندر کہاں ہے؟ یہ کتاب جو میں تمہیں دے کر گیا تھا، اس کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے؟ میں حیران ہوں، میں حیران ہوں، میں حیران ہوں کہ تم کیا جواب دے پاؤ گے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ سوال کریں۔ اللہ اکبر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، پس مجھے معاف فرما دیجئے۔ بے شک میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنی نظروں میں خود کو بڑا سمجھوں جبکہ میں اللہ کے نزدیک حقیر ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے محبوب کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ایسے اعمال کی توفیق چاہتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ آمین۔